دنیا میں پریفرڈ، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، ان کا پریفرڈ، یہ تو سب حضرت ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں بھائی. یہ حضرت ابراہیم سے دو نسلیں چلیں، ایک حضرت اسحاق اور یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل. ایک نسل وہ چلی، ایک دوسری چلی، جس نسل کے اندر حضرت اسماعیل تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو یہ کنورش تو وہی جا کر ہو رہی ہیں. اور دنیا کے یہ تین بڑے مذاہب، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ جو عیسائی ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم پر جا کر کنورج ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ یہاں سے اوپر اٹھو، اوپر وہاں پر چلو، جو ابراہیم تک چلو، جہاں جا کے سب اکٹھے ہوتے ہیں. ان کو فضیلت کیا ایسے ہی مل گئی تھی؟ ان کو پریفرنس ایسے ہی مل گئی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے طرح طرح کے امتحان ان کے اوپر بھیجے. ان کے رب نے اپنے کلمات کچھ باتوں کے ذریعے ان کو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ. جتنے ٹیسٹ آئے وہ سب پہ سے گزر گئے، سب پاس کر لیے انہوں نے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو فرمایا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا. تو یہ امامت کیسے ملی تھی؟ یہاں بھی امامت عالم کے منصب کی بات چل رہی ہے. قوم کی جب بات ہو رہی ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں سارے جہانوں پر، تو یہ امامت کا منصب، یہ امامت کا منصب منتقل ہوا امت مسلمہ کو جب کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب تم ہو بہترین امت. وہ گزر گئی، وہ معزول ہو گئی. اب تم ہو، لیکن کب تک ہو؟ کب ہو بہترین امت؟ جب امامت کرو تب، ورنہ پھر بہترین نہیں بچے. اخرجت للناس، وہاں بھی یہاں انی جاعلک للناس امامہ، حضرت ابراہیم امام دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. تم امت ہو اخرجت للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے تمہیں لایا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ انہیں گائیڈ کرو کون سا راستہ فلاح کی طرف جاتا ہے، کون سا نقصان کی طرف، تم انہیں گائیڈ کرو. نہیں کیا تو بھی امامت نہیں کیا تو پھر خیر امت بھی نہیں، سب سے اچھی امت بھی نہیں. اس وجہ سے ہو. تو اس لیے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں بنی اسرائیل سب سے سپیریئر. یہاں آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت، قرآن نے کہہ دیا ہمیں سب سے اچھی ہمیں. کہا کہ یہ پیچھے جاؤ جہاں سے پر جس کو ماننے والے تینوں جا کے جہاں کنورج ہوتے ہیں، ابراہیم تک چلو. ان کو ہم نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے امام بنایا، ایک شخصیت کو تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما. وہ بہت سے ٹیسٹ سے گزار کر، وہ ان سب ٹیسٹ کو پار کر گئے، وہ پاس کر لیا انہوں نے. کچھ ان میں سے جو کچھ قرآن شریف نے بار بار بیان کیے. پیدا ہوئے اپنے علاقے کے سب سے بڑے مہنت کے یہاں. وہ مہنت ایسے ہی مہنت نہیں تھا جیسے آپ کے کوئی شہر کا مہنت ہو. تو پوری جو امپائر تھی، سلطنت، اس کا سب سے بڑا مہنت تھا. اور یہ پرانی جتنی بھی یہ کلچرز ہیں یا تہذیبیں ہیں، وہاں پر بہت سے موقعوں پہ ان کے درجہ شاہوں سے اوپر ہوا کرتا تھا. شاہ تو وہ بناتے تھے، ان کے بغیر شاہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تین کاسٹ جو ہیں، برہمن، چھتری، ویش، شودر. برہمن سب سے اونچا، چھتری دوسرے نمبر پر. راجا چھتری ہوتا ہے، برہمن چھتری سے اوپر ہوتا ہے. جو ان کے یہاں کلاسیفیکیشن تھا اس میں راجا ہمیشہ چھتری ہوگا، برہمن نہیں ہوگا. اور برہمن چھتری سے اوپر ہوتا ہے. راجا کو احترام کرنا ہوگا، وہ احترام نہیں کرے گا راجا کا. رولز وہ دے گا جس کو لے کر راجا. تو یہ سامنے کی سلطنت کی کچھ لڑائی بھیڑائی کے فتح کرنے کی چیزیں لے گا، لیکن باقی لوگوں کے اوپر کیا رولز لاگو ہو یہ برہمن دے گا. تو یہ معمولی ان کے پاس پاور نہیں ہوا کرتی تھی. صدیوں تک، سینچریز تک پوپ نے جو پاور اپنے ہاتھوں میں رکھی، دنیا چیخ اٹھی. لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، بس وہاں سے آرڈر ہو جاتا تھا. حکومتوں کو کرنا ہوتا تھا، یا حکومتیں اس میں دخل نہیں دیتی تھی. دنیا کی ساری حکومتیں جہاں جہاں یہ ہوتا تھا پوپ کے آرڈر سے. سائنٹسٹ کو زندہ جلایا گیا، دنیا دخل نہیں دے سکتی تھی، حکومتیں دخل نہیں دے سکتی تھی. حکومتیں، بہت سی حکومتیں وہ پوپ کے انڈر میں.
پوپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ حکومتیں جہاں پر عیسائی جو ہیں وہ کنگ ہیں، ان کی پاور ہے، وہ اس پر عمل کریں گی، پوپ کا آرڈر آیا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں پر وہ اس وقت کی بڑا کلچر اور بڑی تہذیب جو عراقی تہذیب تھی، اس میں بڑی دور دور تک جو سب سے پاورفل جو رولر تھا نمرود، وہاں کا یہ مہنت تھا۔ حضرت ابراہیم کو اس کی گود میں پلے تھے، باپ نہیں تھا ان کا، حقیقی باپ نہیں تھا، لیکن بہت محبت کرتا تھا۔ حقیقی باپ کا غالباً انتقال ہو چکا تھا، محبت بہت کرتا تھا، اس نے پالا تھا۔ اب جس گھر میں ہے وہاں پر اب گدی تو ان کو ملنی تھی، پاور تو ان کے پاس آنی تھی، ان کے پاس پاور آنی تھی، اور انہوں نے بچپن سے ہی غور و فکر کیا، کائنات پہ غور و فکر کیا، آسمان و زمین اور سورج اور چاند ستاروں پہ، کہ یہ تو کسی کے کنٹرول میں چلے جا رہے ہیں، ہمارے رب ہمارے مالک ان میں سے کوئی کیسے ہو جائے گا؟ یہ سب لگاتار کسی کے کنٹرول میں ہے، جس سے یہ ذرا سا بھی بچ نہیں سکتے، تو جس کے کنٹرول میں ہے میرا رب تو وہ ہے۔ ابھی تو نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی وحی بھی نہیں آئی تھی، یہ سوچنا بچپن سے تھا، اور پھر انہوں نے ایک دن سارے بت خانے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، یہ تھے اس گھر کے جو بڑا پاورفل گھرانہ تھا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد بھی وہیں رہے۔ یہ اس کی بات تھی، گھرانے کے انفلوئنس کی بھی، اور اس کے محبت کی بات بھی، وہ جو باپ کہلاتا تھا ان کا، کہ محبت خود اپنے چیخ پکار کر لے، لیکن بیٹا جرائم کر کے آیا تو اسے پھانسی نہیں چڑھنے دیں گے۔ نمرود کے دربار میں ان سے کنورسیشن، مکالمہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ موت و زندگی جانتے ہو میرے ہاتھ میں ہے، کس کی بات کر رہے ہو کہ تمہارا رب موت زندگی کا مالک ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں ابھی۔ اس نے ڈیمو دیا کہ ایک معمولی مجرم کو نکال کے کہا گردن اڑا دو، گردن اڑا دی گئی۔ ایک وہ جس کو پھانسی ہونے والی تھی یا موت کی سزا دی جانی تھی اور بھی بند تھا، کہا کہ جاؤ، چھوڑ دیا، کہا دیکھا نہیں زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دھمکی دی تھی، یہ جو کہا تھا انا احیی و امیت، قرآن میں ہے کہ اس نے ان سے کہا میں زندہ کرتا ہوں یا میرے ہاتھ میں زندگی ہے اور میں موت دیتا ہوں۔ یہ دنیا میں کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، یہ اس نے بھی نہیں کیا تھا، الفاظ یہی تھے، اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ میں بھی مر جاؤں گا ایک دن، اس کو یہ معلوم ہے کہ درباری بھی جانتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، میرے ماں باپ مر چکے، روز اس کے بڑے منسٹر اور درباری مر رہے ہیں، وہ یہ جانتا ہے اس بات کو، تو یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جو کہا تک زندگی، یہ وہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی کے یہ دھمکانا ہوتا ہے کہ ابھی گردن اڑا دوں گا، کسی کو پکڑ کے راستے میں کہیں جانتے نہیں تمہاری موت میرے ہاتھ میں، تو یہ انہیں دھمکی دی تھی، انا احیی و امیت۔ اور ایک نوجوان، وہ تو کسی کو گھور کر دیکھ لیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا، جس درجے کا وہ رولر تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے کہ اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ گردن اڑا کے یہاں دربار میں سامنے گردن اڑائی گئی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ جن کی گردن نہ اڑا سکیں ان کی مثال دی۔ ان کا یہ سب جو یونیورس، کائنات جو چلی جا رہی ہے، سارے روس کے اوپر اپنے قانون پر چلی جا رہی ہے، ان میں سے ایک قانون بدل کے دکھا دو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سورج روز نکلتا ہے ایسٹ سے، تم ویسٹ سے نکال کر دکھا دو، میرا رب وہ ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر جو تھا، لاجواب نہیں ہوا تھا۔ مثلا ہٹ دھرمی کو یہ کہتا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں، یہ جو ہکا بکا رہ گیا، الفاظ یہی ہیں، وہ ہکا بکا رہ گیا اس بات پر کہ یہ کون سی پاور ہے کہ ذرا سا ڈر نہیں، خوف نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگلی دلیل لا رہا ہے، اس کے سامنے گردن اڑائی جا چکی، اس کو اشارہ دے دیا کہ اب تمہارا نمبر ہے اگلا، یہ آگے کی دلیلیں کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس جگہ سے گزرے حضرت ابراہیم، اس مقام سے گزرے۔ پھر باپ نے ایک دن کہہ دیا کہ اب یہاں سے نکل جا، نظروں سے دور ہو جا، نہیں تو تجھے جان سے اب میں ماروں گا، ورنہ نظروں سے کچھ عرصے کے لیے تو دور ہو جا۔ چلے گئے چھوڑ کر، اپنے ساتھیوں کو بھی لے گئے، کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین،
میں چلا اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اپنے کچھ ساتھی تھے ان کو لے گئے، یہ ہجرت کی انہوں نے۔ اس نے تو کہا تھا کچھ دن کے لیے دور ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ اب یہ آخری بات ہے، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر بھی ابھی مارجن دیا تھا، جا کے دور سے سمجھاتے رہے اسے، واپس نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد پھر رشتہ توڑ لیا۔ جب بات کو سمجھاتے رہے کہ اسٹیج کے بعد پھر ان سے رشتہ توڑ لیا۔ میں اب اپنے رب کی طرف چلا، ہجرت کی میں نے، انی ذاہب الی ربی، مجھے راستہ وہ دکھائے گا۔ یعنی یہاں پر اب ساری گنجائشیں ختم ہو گئی، میں اس کے رب کا نظام قائم کرنے، وہ بتائے گا کدھر چلوں وہاں ہوگا۔ یہ رہنمائی تو ساری اصل میں ادھر تھی، کعبہ جو ساری دنیا کا مرکز تھا، وہاں پہنچانے کے لیے۔ وہ سفر بہت عرصے میں جا کر پورا ہوا، اور پھر اس کی تعبیر اور بہت بات کو جا کر نکلی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جس کا ذکر آگے کی اس میں آیات میں بھی آئے گا۔ یہ تھا اصل۔ ابھی اور امتحان باقی ہیں، وہاں سے گھر سے نکلے، وقت گزرا، اللہ نے اولاد دی بڑھاپے میں۔ ہسٹری کی اگر ہم مانیں جو بائبل کے تھرو ہمیں ملتی ہے تو 84 ایئرس کی ایج تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور بے پناہ ظاہر ہے کہ محبت کرتے تھے، ابھی اکلوتے بیٹے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا انہیں اور اپنی بیوی کو جن سے اولاد ہوئی تھی انہیں لے جا کر وہاں چھوڑائے۔ مقصد تو وہی تھا، پہنچانا تو وہی تھا، یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا تھا۔ وہاں لے جا کر چھوڑائے، اس جگہ جہاں پر سسکتی ہوئی موت تھی، تڑپ تڑپ کر مرنا تھا، ایسے نہیں، اور چل دیے واپس، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کی محبت کے آگے یہ وہ اکلوتی اولاد اور بیوی کی محبت کے ذرا سا دل میں یہ نہیں آئی کہ ذرا سسک کر کرتے، ذرا ہچکچا کر کرتے کہ میں کر تو دیا، پھر واپس نہیں لوٹے، پلٹے نہیں، انہیں چھوڑا ہے وہاں پر۔ وہ بھی نبی کی بیوی تھی، پیچھے نہیں بھاگی، اسی جگہ رکی رہی، ورنہ پیچھے بھاگتی پاؤں سے لپٹ جاتی، گھسیٹتی ہوئی جاتی، آگے کو یہ جھٹک کر چلے جاتے تو ان کے پاؤں کے نشان پر آگے بڑھتی ہوئی کسی طریقے سے راستہ ڈھونڈیں گے، میں اپنا تو نہیں ہے، بچہ سسک سسک کر مر جائے گا۔ وہ بھی پیچھے نہیں بھاگی، بے چینی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ اب یہ جاتے ہیں نا صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، اللہ نے وہاں سے، وہ تو حج تو چلا رہا ہے حضرت آدم سے، حج میں جو احرام کا لباس ہے، حضرت آدم کو یہاں بھیجا تھا، وہ 2 بیسلی چادریں، وہ فرائض میں وہ فرض ہے، یہ صفا مروہ کی صحیح یہ فرض نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہٹ۔ تلبیہ کہنا وہ لبیک اللہم وہ فرض ہے، عرفات کے میدان میں قیام فرض ہے جہاں حضرت آدم کو اتارا گیا تھا، اور جہاں حضرت آدم اتارا نہیں گیا تھا، حضرت آدم ہوا نے ایک دوسرے کو پہچانا زمین پر، یہ فرض ہیں، یہ فرائض ہیں حج کے، بس 3 نیت کے بعد، اور طواف کعبہ، طواف کعبہ، اور اس کے بعد باقی جتنی یادگاریں وہ بات کی، حضرت آدم، حضرت ابراہیم کی، حضرت حاجرہ کی یادگار قائم کی۔ اب آپ بھی چکر لگاتے ہیں جو جاتے ہیں، کیوں لگاتے ہوئے اس واقعے کو؟ اچھا ایک بار ہو لے، یہ 7 کیوں مارتے ہیں؟ اس واقعے کی یادگار اسی تو ہو جائے گی ایک بار میں، یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ کچھ اسے چکر بھی نہیں لگائیں، وہ زمزم کا پانی پیے، کچھ یاد آئے گا واقعہ، خالی ایک جگہ بیٹھ کر یہ کیا کروایا ہے کہ نہیں اب ساری دنیا جو ہے وہ 7 چکر مارے گی ادھر سے ادھر، اسے کیا چیز پوری ہو رہی ہے؟ اب وہ طرح طرح کی دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں لوگوں کو، یہاں یہ پڑھنا، صفا پہ یہ پڑھنا پہلے چکر میں، مروہ پہ یہ پڑھنا پہلے چکر میں، پھر وہاں، اور وہ سب یاد کرا دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی ثابت نہیں ان میں سے، وہ دعائیں سب ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہر چکر پہ یہ پڑھتے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور آپ ضرور پڑھیے، اگر آپ میں سے کوئی جائے یاد کر کے، اچھی پڑھ لیجیے گا، مطلب کے ساتھ پڑھیے گا، لیکن مطلب سمجھ کے۔ اصل دعا وہاں کی میں بتاؤں آپ کو، دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے، اور دعا وہ ہے جس کا اس سے تعلق ہو کہ اس وجہ سے یادگار قائم کی گئی، اس سے متعلق بات ہو۔ حضرت حاجرہ نے جب 7 چکر لگائے تو ملا کیا؟ آب حیات، زندگی کا پانی، وہ تو ختم ہو جاتے، سسک کر پانی نکلا، اس سے زندگی ملی، اس سے وہاں زندگی اور پھیل گئی، قبیلے آ کے بس گئے اس جگہ پر جہاں کچھ نہیں تھا، تو آب حیات ملا۔
حضرت حاجرہ کی بے چینی کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے، یہ قربانی تھی کہ پیچھے نہیں بھاگی، بچے کو لے کے وہیں رکی رہی، یہ بے چینی تھی ان کی، اس بے چینی کی وجہ سے کہ یہ زندگی اس کو مل جائے بچے کو۔ آپ کو بھی آب حیات کی دعا کرنی ہے، آپ میں سے جو بھی جائیں۔ انسانیت مردہ ہے، یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے ملے آب حیات جس سے یہ لوگ زندہ ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں۔ وہ بے چینی اور وہ دعا پھر آب حیات دے گی آپ کو۔ یہ خالی رسمی طور پر ادھر کے ادھر چکر مارنا اور اس واقعے سے غیر متعلق دعائیں پڑھ لینا، کر لیجیے گا وہ دعائیں بھی اور اپنی اور بھی کر لیجیے گا، اصل دعا تو وہاں کی یہ ہوگی جو آپ کی اپنی زبان میں ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امتحان آئے، بچہ بڑا ہو گیا، حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، جب ان کے ساتھ ایسے ہو گئے کہ اور محبت بڑھ گئی، ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو ان کو محسوس ہوا کہ حکم آ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی گردن پر چھری چلا دوں، اسے ذبح کر دوں۔ نبی تھے، وہی بھی تو آ سکتی تھی، یہ تو غیر شرعی فعل تھا۔ نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، بچپن میں تعبیر نکلی، جوانی میں بہت بات کو جا کے دیکھے تھے چاند ستارے، وہ تعبیر میں تھے ان کے ماں باپ اور بھائی بہن۔ نبیوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوابوں کی بہت سی تعبیریں خود بتائیں انہوں نے۔ تعبیر نکالتے کوئی انسان کو قتل کرنے کے بجائے کہ چھری چلے، یہ تھا عشق کی بات، ان کی جنون اس حد تک اللہ کی محبت دل میں، تو ان کو یہ ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو سوچا ہی نہیں۔ سوچنے کا مرحلہ ان دونوں کا تھا، اب یہاں آ گئے تھے کہ اب نہیں سوچتے تھے، اب تو بس آنکھیں، اب عمل کرتے تھے۔ وہ ٹیسٹ کا مرحلہ نکلا جب اللہ سے کہا تھا کہ وہ شروع کے دنوں میں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں آپ۔ پوچھا کہ کیا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہا کہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کو اور تھوڑا تقویت ہو جائے گی، ویسے تو ایمان ہے۔ وہ گزر گیا، اس سے پہلے کہ وہ حصہ گزر گیا جب کہیں وحی بھی نہیں آئی تھی، چاند تاروں کو، ان کو اور سورج کو دیکھ کر انہوں نے ایمان طے کر لیا تھا کہ رب کون ہے۔ وہ سب غور و فکر کے دن تھے، اب وہ اسٹیج آ گئی تھی کہ جو حکم آئے گا آنکھیں بند کر کے مانوں گا، یہاں نہیں سوچا۔ یہ اس درجے کی سپردگی تھی، اس درجے کا سر جھکانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حکم آ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دوں۔ چھری چلا دی تھی، اللہ نے روکا، اسی وقت آواز گونجی اندر کے، خواب کو سچا کیے دے رہے ہو؟ قد صدقت، رویا۔ اور پھر یہ بھی کہا، جب ایگزامنر یہ کہہ دے کہ آؤٹ آف کورس ہم نہیں دے دیا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے پیپر بڑا مشکل بڑھ گیا، اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے بڑا زیادہ سخت لے لیا، کچھ امتحان، ہمارا امتحان کوئی زیادہ سخت ہو گیا۔ تو پھر اعلان ہوا کہ اللہ نے خلیل بنایا اپنا دوست، ان سارے مقامات سے کہ ہر ایک کے کو کراس کر گیا، سب پاس کر لیے اس نے۔ یہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ آپ کو خود سے قربانی کیوں کرائی جاتی؟ اور پھر ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو کیوں دوڑنے کو کہا گیا صفا مروہ کے بیچ میں۔ اب یہ تو قتل عام چل رہا ہے، جو جانور اپنے خون بہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کے اندر کہ ہمیں تو خون کی ضرورت بھی نہیں، گوشت کی بھی نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری کیفیات پہنچتی ہیں، جو اس وقت جو کچھ سوچا تھا، طے کیا تھا، یہ خون بھی نہیں پہنچ رہا، یہ گوشت بھی ہمارے پاس نہیں آ رہا۔ اس وقت کسی کو کوئی کیفیات نہیں، ان کا پیسے دے دیے، اتنے کا حصہ ہم نے لیا تھا نا، وہ کر دینا ہمارا، پتہ بھی نہیں کب کی چھری چلی، یہ بھی نہیں معلوم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں قربانی چل رہی ہے۔ یہ انہوں نے کیا، اس کی یہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا، آپ کو یاد دلایا، کہا کہ یہ ہیں جہاں سے تم تینوں کی شاخیں پھوٹی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اور سارے اہل کتاب کی اور تمہاری۔ تو ان کی بات تو یہ تھی کہ وہ فضیلت کی باتیں کرتے ہو تم، وہ ایک انسان کی فضیلت تھی، پریفرنس اس لیے کہ وہ ان سب چیزوں، ان مقامات سے گزرا اور سب سے گزر گئے وہ پاس۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو فرمایا کہ اب ہم نے تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کی امامت دی۔ کیا کیا مقام تھے، کون کون سے تھے اللہ کی باتیں اور ٹیسٹ ہیں؟ میں آپ کو اپنی تفسیروں میں سے ایک تفسیر دکھاؤں کیا کیا ہیں، وہ کلمات کیا ہیں۔
کلمات مطلب باتیں. تو اللہ نے کیا باتیں کہیں آپ سے کرنے کو؟ حضرت ابراہیم سے کیا کہیں تھی وہ دیکھیے ذرا سا. غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا. اللہ نے امام قرار دیا. وہ کلمات کیا ہیں؟ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں. مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ چھوڑ کر وہاں آنا بچے کو اور ان کو پھر بچپن سے ان کا اور پھر اپنی جان کے نمرود کے دربار میں مقابلہ کرنا، ان سب سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کہا مونچھوں کو کم کرنا، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ ہے وہ جس میں وہ پورے اترے تھے. حضرت ابراہیم ان سب کو پاس کر گئے. انہوں نے ناک بھی صاف کر لی، کلی بھی کر لی، تو وہ امام قرار دیے گئے. سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افاضہ کرنا. ارے یہ تو ان کی وہ جو سچ مچ کلمات جو پورے کیے تھے تو ان کی یاد میں آپ سے کرایا جو آپ بھی بھول گئے، مسلمان بھول گئے کہ ان کی اصل حقیقتیں کیا تھیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ انہوں نے پوری کر دکھائیں. ہمارے کیا مطلب کس مقام سے گرا کر کس جگہ پر لوگوں کو لے آیا گیا. اور اسی کے اندر آگے تشریح چونکہ بہت سی نا، الگ الگ اس کے اندر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا باز نہیں کہا، باز نہیں کہا، باز نہیں کہا. کلمات سے مراد اس کے ساتھ کی آیتیں بھی ہیں. موطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے یہ تھے امام، کیونکہ سب سے پہلے ختنہ انہوں نے کرائی تھی. سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم تو حضرت آدم تو بڑے لمبے لمبے رکھتے ہوں گے ناخن. سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں پست کرنے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم ہی ہیں. سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار و عزت ہے. ان سے پہلے تو کوئی گزرا نہیں تھا جس کے سفید بال دیکھے انہوں نے. وہ سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے تھے. تو اب یہ پتہ ہی نہیں تھا انہیں. پھر سب سے پہلے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار و عزت ہے. کہنے لگے پھر تو اللہ اسے اور زیادہ کر. سب سے پہلے ممبر پر خطبہ کہنے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے. پہلے والے پتہ نہیں کیسے کرتے تھے، نبی گزرے بہت ان سے پہلے. سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پیجامہ پہننے والے. امامت چل رہی ہے کن کن باتوں میں سب سے پہلے پیجامہ پہننے والے. قوموں کے امام، پوری دنیا کے انسانوں کے امام، کہ وہ امامت کن کن باتوں میں سب سے پہلے پیجامہ پہنا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے. یہ تو ہمارے یہاں سب جگہ نہیں، میں یہ نہیں سب کو نہیں کہہ رہا مفسرین کو، وہ عظمت کے بیان ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس سے متعلق تفسیروں میں. لیکن یہ ہماری بڑی اینشنٹ اور بڑی معتبر ترین تفسیروں میں سے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پرانی چلی آ رہی نا، ان سے اگر ہٹے تو تفسیر بھی رائے ہو جائے گی. یعنی اگر تم نے صحیح بات بھی سوچی تو وہ گناہ گار. ان میں کی چیزیں ہیں. بہرحال یہ تو تھی ہمارے یہاں جو کچھ ہوا. ہمارے یہاں سے مطلب سنیوں کے یہاں. شیعوں کے یہاں کیا ہوا؟ یہ دو بڑے گروپ تھے نا شروع میں. سنی حضرات کے یہاں کیا ہوا؟ شیعہ حضرات کے یہاں انہوں نے ان آیات سے امامت کا عقیدہ نکالا. قرآن کی 200 سے زیادہ آیتوں سے وہ نکالتے ہیں کہ امامت حق ہے. امامت آپ جانتے ہوں گے، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے سب نہیں جانتے ہوں، کہ جو بنیادی جو عقیدے ہیں مین، اس میں شیعہ حضرات کے یہاں دو زیادہ ہیں سنیوں سے. جیسے یہ توحید، آخرت، رسالت، یہ سب تو شیعہ سنی میں کامن ہے. اس کے بعد ان کے یہاں دو اور ہیں، ایک ہے عدالت، ایک ہے امامت. یہ عدالت والی بات ابھی میں نہیں کر رہا. کیا ہے امامت؟ یہ بنیادی عقائد ہیں، جو اس سے ہٹے گا اس کا ایمان نہیں ہوا پورا. امامت کا عقیدہ کیا ہے؟ بھئی ہم بھی کہتے ہیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، وہ بھی انہیں امام مانتے ہیں. اور ضروری نہیں آپ کہ آپ علیہ السلام، نہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، چاہے علیہ السلام کہیے. حضرت اور پھر امام، اس کے بعد کے جتنے اور بڑے اچھے اسکالرز گزرے، امام حنیفہ، امام شافعی، اس کے اور پھر یہ تو فقہ میں تھے، اور پھر
محدثین کے اندر امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے بہت سے بڑی دور تک اور ابھی قریب کے دور تک امام چلے آ رہے ہیں. یعنی بڑے اسکالر جو لوگوں کو لیڈ کرے ان کو امام عزت میں کہہ دیتے ہیں. شیعہ نہیں کہتے ہیں. اور شیعہ تو ان کے یہاں امامت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو لیڈ کرنے والے بہت نیک لوگ یا بڑے اسکالر یا بہت علم والے تھے، بلکہ امامت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، نبی کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن مقرر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور وہ اس آیت سے نکالتے ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں سے نکالتے ہیں امامت کا عقیدہ. اب اس آیت سے انہوں نے نکالا انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کہتے ہیں نبی کتنے دنوں سے تھے؟ کہتے ہیں اس آیت سے 3 باتیں نکلتی ہیں. حضرت ابراہیم کتنے دنوں سے تھے؟ بہت دنوں سے تھے. وہ جو آخری جہاں تک سب باتیں پوری ہو گئی، 80 سال کی عمر میں تو 84 سال کی عمر میں تو صاحبزادے پیدا ہوئے. اس کے اور 15 سال 14 سال کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا جب ذبح کرنے کی بعد حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے. اب 100 سال کے قریب کی عمر ہے. یہاں تک تو وہ نبی اور رسول ہیں. اب یہ ہوا ہے 100 سال کی عمر میں جا کے کہ اللہ نے کہ اب تمہیں امام بنایا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب امامت جو ہے وہ رسالت سے اونچی چیز ہے، نبوت سے. کہ پہلے امام نہیں بنایا تھا، پہلے نبی رسول تب بھی تھے. امام بنایا ان کو 100 سال کے بعد، ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد. تو امامت جو ہے وہ افضل چیز ہو گئی اس سے، رسالت سے یا نبوت سے. نبی سے اونچا درجہ ہو گیا بعض لحاظ سے. یہ بھی ساتھ میں کہہ دیتے ہیں بعض لحاظ سے، بعض نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ ہے ہی اوپر اس سے. کچھ کہتے ہیں. ایک تو یہ نکلا. دوسری کیا بات نکلی ان آیات سے؟ دوسری یہ نکلی کہ اللہ نے کہا نا، پہلے تو نہیں کہا تھا، حضرت ابراہیم سے نہیں کہا تھا تمہیں امام بنایا. ایک خاص موقع پہ ان سے کہا کہ اب انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں دنیا کے انسانوں کے کا امام بناتا ہوں. اس کا مطلب امام بنانا اللہ طے کرے گا، انسان طے نہیں کریں گے. ایک بات یہ نکلی. دوسری اس کے اندر سے ان کا امامت کا عقیدہ یہ ہوا. اور تیسری یہ کہ امام معصوم ہوتا ہے. جو سنیوں کا عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، خطا نہیں ہوتی، معصوم عن الخطا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، روک دیا جاتا ہے، اس کی زندگی ایک ماڈل بنے گی اور نمونہ بنے گی. کہ امام بھی ایسے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے طے کیا نا. اور اسی آیت میں آگے حصہ آ رہا ہے، ابھی میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، ابھی آپ کے سامنے بھی آئے گا تشریح کے اندر، کہ جیسے ہی اللہ نے یہ فرمایا تو قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا تھا میری اولاد، مطلب آپ نے مجھے امام بنایا اور میری نسل. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ تمہاری نسل میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کا، یہ آیت یہاں پوری ہوئی تھی جا کر، ابھی اس کا آدھا حصہ میں نے یہاں رکھا تھا تشریح کے لیے. تو ان کا اس سے آیت سے ایک یہ تیسری بات نکلی کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ ظالم نہیں ہوں گے، جو یہ عہد امام جو ہوں گے وہ ظالم نہیں ہوں گے. ظالم نہیں ہوں گے کہ مطلب اللہ کے احکامات نہیں توڑیں گے، تو امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے. یہ 3 عقیدے انہوں نے کہا دیکھیں اس آیت سے نکلتے ہیں اصول. قرآن شریف کی 200 سے زیادہ آیات سے امامت کا عقیدہ نکالتے ہیں. امامت کا عقیدے کی اور تفصیلات کیا ہیں؟ اور تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے امام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرایا. اب سنی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خلافت کا معاملہ تھا. عوام کی اکثریت نے حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عثمان کو، اور پھر حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو طے کیا. کہیں پر عوام کی اکثریت کے ذریعے ہوئے، کہیں یہ شورا کے ذریعے ہوئے، اور پھر حضرت علی ہوئے اس کے بعد. یہ ایک تاریخی بات ہے، ہسٹوریکل. شیعہ کہتے ہیں یہ خالی یہاں کی پاور کی بات تھوڑی ہے، صرف خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ سنی لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں یہ زمین کی پاور اور خلافت اور رولنگ، یہ رولنگ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے امام ہی کرے گا. لیکن ساتھ میں ایک روحانی پیشوائیت بھی ہے، جہاں گائیڈنس وہ دے گا، دین کی تشریح وہ کرے گا، دین کی ساری ڈیٹیل وہ بتائے گا، اور وہ ہر دور میں ہونا ضروری ہے. نبی بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی کو انہوں نے امام بنایا پہلا. پھر اس کے بعد اسی نسل میں اب ایک آپ کی ہی مستند کتابوں کے اندر جو حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں، اس میں یہ بھی مل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 12 امام ہوں گے میرے بعد، اور سب قریش میں سے ہوں گے. تو انہوں نے کہا دیکھو 12 امام ہیں، 12 یہ امام ہیں جو اس نسل میں سے جا رہے ہیں.
نہ معلوم کتنی ان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کس کس گروپ نے ڈالی ہیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے. تو اب گنتے رہیے آپ اپنے، اور ان کو تو چھوڑیے، ان کے 12 کو، اپنے 12 گنتے رہیے کون سے ہوں گے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 12 ہوں گے، اور قریش میں سے گنیے کون کون سے ہوں گے. بہرحال ان کا یہ 12 ہوئے، اور ان میں سے جو 12ویں امام ہیں، امام محمد بن حسن عسکری، ان کا نام نہیں لیتے ہیں، میں نے تو یہاں لیا. ان کا نام آتے ہی سر جھکاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے کے سر نہیں جھکاتے، درود پڑھتے ہیں. ان کا نام آتے ہی سر جھکاتے ہیں. ان کا انتظار، وہ امام غائب ہیں. سن 260 ہجری کے اندر یہ ہوا کہ پہلے تو وہ ویسے غائب رہے سن 229 ہجری سے 260 ہجری تک، کہ وہ پبلک کے سامنے نہیں آئے. تو یہ کہلاتی ہے غیوبت صغریٰ، چھوٹا غائب ہونا. احکامات اپنے جانشینوں یا اپنے نائبین کے ذریعے دیتے رہے، وہ رہنمائی کرتے رہے، اس لیے کہ وہ دشمن بہت تھے جو ان کی جان کے در پہ تھے. اچھا جب ان کا انتقال ہو گیا، اب سنی کہتے ہیں جب انتقال ہو گیا، کہتے ہیں نہیں ہوا ہی نہیں، پھر وہ حضرت عیسیٰ کی طرح ان کو اٹھا لیا گیا، رفع کر لیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا. وہ پھر آئیں گے. اس وقت 1100 کتنے سال ان کی عمر ہے، اور یہی ہے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. یہاں پر غائب ہے، نظر نہیں آتے ہیں یہی. حضرت عیسیٰ تو آسمان سے اتریں گے، یہ یہیں سے ظاہر ہو جائیں گے. اس کے لیے ان کا انتظار بہت بڑی عبادت ہے. نجات اسی سے ہو جائے گی جو ان کا بے پناہ مشتاق اور منتظر ہو کے وہ آ جائیں، اسی پہ نجات ہو جائے گی. طرح طرح کی ہیں بہت ان کی یہاں کی جو حدیثیں. تو یہ ضروری ہے ان پر. یہ ہے امامت کا عقیدہ، جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ان آیات سے نکالتے ہیں. وہ امامت مطلب اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، میں نے آپ کو اس میں سے 3 باتیں بتائیں جو نکلتی ہیں. وہ کہتے ہیں، محسوس ہو رہی ہوں گی آپ کو نکلتی ہوئی. اب اس پہ ہم آگے چلیں گے. 9 بج گئے، وقت ہو گیا. بات اس میں اور بھی ہے، امامت کے عقیدے پہ اور باتیں بھی ہیں اس آیت کے ذیل میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی یہ آیت بھی غیر مکمل، آدھی آیت کی تشریح چل رہی تھی. اس ہمارے سنیوں کیا 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 ہوا، مطلب سب نے نہیں، لیکن کافی بڑے حصے نے جو بہت بڑے کہلاتے ہیں، کیا کیا تشریح کی ان کی، اور شیعوں نے کیا کیا. اب اس پر امامت والے عقیدے پہ چند باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ، اور پھر ہم آیت کے اگلے حصے پہ آئیں گے اسی آیت کے، اور پھر اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سنیچر کو، آئندہ ہفتے. سبحان ربک رب العزت.